بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ساتھیوں کو السلام علیکم۔ حسب معمول فراہی اسکول آف تھاٹ کے بارے میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہم بات کر رہے تھے قرآن اور حدیث کے باہمی تعلق کے بارے میں، اور اس پر ہم نے کچھ بات کر لی تھی۔ پرانے لوگوں کا جو ہمارے کلاسیکل تھاٹ ہے اس کے حساب سے ہم نے یہ بات کر لی تھی کہ تواتر کے برابر جب ہوتا ہے تو وہ اس کو ایبروگیٹ کر سکتا ہے، نسخ کر سکتا ہے، تخصیص کر سکتا ہے، اور جب تواتر کے ساتھ ایسا کر دے یا یقینی بات کے بارے میں اس طرح کر دے تو پھر کمزور ذرائع سے یعنی خبر واحد سے بھی اس کی تخصیص یا نسخ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم اس طرح سے ہمارے جو مکتب فراہی ہے اس کے بارے میں نے بات کی تھی۔ اسٹوری کیپ کے لیے دوبارہ تھوڑا سا دہرا رہا ہوں کہ ہم قرآن کے الفاظ کو اہمیت دیتے ہیں۔ دوسرا، تواتر بھی ان الفاظ کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور جب تک کہ اس کے الفاظ قبول نہ کر لیں اس کے لیے پھر ہم ایک پورا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں، جو جس ترتیب سے میں بیان کر رہا ہوں ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہماری کتابوں میں نظر آئے، لیکن میں نے وہ اہم سٹیپس جتنے بھی ہیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ تو گلیا میرا خراب ہے، شروع ہی میں معذرت چاہتا ہوں اگر بیچ میں کھانسی کی آواز آپ لوگوں کو آئے تو اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال چونکہ مجھے آرام بھی نہیں کرنے کو ملا تو وہ بڑھتا جا رہا تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو ٹکراؤ کی صورت میں ہمارا جو طرز عمل ہے، یعنی قرآن مجید اور حدیث کے ٹکراؤ کی صورت میں اگر دونوں کے درمیان کوئی متضاد باتیں آ جائیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے مرحلے پہ ہم اس کے خبر واحد ہو یا خبر متواتر ہو، اس کے صحیح مدعا کو متعین کرتے ہیں۔ یہ کام بہت نازک ہے۔ جو محنت ہم قرآن پہ کرتے ہیں بالکل اسی طرح کی محنت ہم حدیث پر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی دقیقہ فروغ گزاشت کریں ہم ایک چیز اس کی جتنے متون ہوتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کسی بھی کتاب میں وہ سارے اکٹھے کر لیتے ہیں۔ تو مثلا ایک میں 3 جملے ہیں، ایک دوسرے راوی نے اس میں ایک جملے کا اضافہ کر دیا ہے، اس کے اگلے نے کم کر دیا ہے، کسی نے 2 جملوں میں بات کر دی ہے۔ اس طرح سے ہم سارے وہ متون جو ہیں اس کے جتنے بھی ورژنز ہیں وہ سب ہم اکٹھے کر لیتے ہیں اور پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بات کیا ہے، پوری بات یہ ہم اس کو صحیح مدعا متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بات کیا ہوئی ہوگی۔ بعض اوقات تو اسی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یعنی جب ہم ساری حدیثیں اکٹھی کر لیتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اصل بات یہ ہے، اور چونکہ اس کو ٹکڑوں میں لے لیا، کسی نے اس حدیث کو لے لیا تھا 2 جملوں والی، اس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، کسی نے اس کو اعتبار کر لیا ہوا تھا، کسی نے اس کا اعتبار کر لیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے اختلاف پیدا ہوا تھا۔ تو اگر ہم ساری باتوں کو اکٹھا کر کے ایک مکمل بات بنا لیں تو وہ عام طور سے خود ہی واضح ہو جاتی ہے، کوئی تضاد موجود نہیں رہتا۔ اس کے اندر سے ہم یہ بھی متعین کرتے ہیں کہ اب جب جیسے بات کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم یہ غور کرتے ہیں کہ کیا وہ فطرت کا بیان ہے، بیان دین ہے، یا اخلاقیات کے کسی پہلو کی اپلیکیشن یا اس کا بیان ہے۔ یہ متعین کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر دین کا بیان ہوگا تو پھر قرآن کے تحت مسائل پیدا ہوں گے، اگر فطرت کا بیان ہے تو وہ ایک الگ سے انڈیپینڈنٹ چیز ہے، اس میں پھر تضاد رفع ہو جاتا ہے۔ پھر صرف اتنی بات رہ جاتی ہے کہ یہ موقع محل کیا ہے، کس طرح کی بات ہے۔ تو بیان فطرت ہو، بیان دین ہو یا بیان اخلاق ہو، اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں۔ تو کوئی اخلاقی یا دینی اصول واضح نہیں، وہاں یہ تھا کہ فطرت کا بیان ہے، یہاں کوئی دینی اصول بیان ہو رہا ہو یا اخلاقی اصول بیان ہو رہا ہو، جیسے انما الاعمال بالنیات جو ہے وہ ایک اصول بیان ہو رہا ہے کہ تمام جتنے بھی آپ کے نیک اعمال ہیں وہ نیت کے لحاظ سے قبول کیے جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بس آپ نے نماز پڑھ لی، نیت تھی ریاکاری کی تو آپ کو تب بھی ثواب مل جائے گا، نہیں، ریاکاری کے لیے آپ کو اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ تو ہمیں کوئی اخلاقی یا دینی اصول بیان ہو رہا ہے جو قرآن کے لفظوں میں نہیں آیا تو اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں، غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے یہ دی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ کھانے والے پر صرف اور صرف 4 چیزیں حرام ہیں۔ وہ اس آیت کے اندر
بیان کی گئی ہیں کہ میتا یعنی مردار حرام ہے، دوسرا خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام ذبح کر دی جائے وہ حرام ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ تمام کچلی والے جانور، یعنی اس میں صرف سور کا نام لیا گیا ہے، یہاں پہ آ کر شیر، چیتا، بلی، کتا اور پرندے جو چنگال والے ہیں، مثلا چیل، عقاب، یہ حرام ہو جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جانور کا نام لیا ہے۔ اب یہ اضافہ ہو گیا قرآن کی اس آیت میں، اللہ تعالیٰ انما کا لفظ بول رہے ہیں۔ انما کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اور صرف، یعنی اس میں یہ مطلب ہوتا ہی نہیں ہے جس کو ہم کہہ لیں کہ کوئی اور گنجائش اس میں رہتی ہو۔ تو یہ صرف چار چیزیں حرام کرتا ہے یہ جو کلام ہے قرآن مجید کا یہ حصہ، تو اس میں تو صرف چار چیزیں حرام کی، صرف کا مفہوم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اضافہ کر رہے ہیں۔ ہماری اس میں رائے یہ ہے استاد گرامی کی کہ یہ فطرت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کھانے والے جو لوگ کھا رہے تھے چیزیں، ان میں سے چار چیزوں کو حرام کیا ہے۔ انسانوں کی فطرت ان چیزوں کو کھاتی نہیں ہے، اسی کو آپ نے بیان کر دیا ہے تاکہ یہ ذرا تاکید ہو جائے، کیونکہ فطرت کے اطلاقات میں بھی بعض اوقات مسائل ہو جاتے ہیں، تو فطرت کی توضیح کر دیا آپ نے کہ ہماری فطرت کس چیز کو پہچانتی ہے کہ جتنے بھی شکاری جانور اور پرندے ہیں ان کو ہم نہیں کھاتے، یعنی جن کے اندر درندہ پن پایا جاتا ہے تو اس کو ہم نہیں کھاتے۔ یہ اپنے فطرت کو اس طرح سے بیان کر دیا، اس لیے یہ قرآن میں اضافہ ہی نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت میں کوئی تبدیلی ہے، تو یہ نسخ نہیں بلکہ توضیح ہے۔ یہاں جو ہم نے بات کہی تھی کہ ہم اس حدیث کے معنی متعین کر کے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے، اس طرح سے ہم نے اس حدیث کو سمجھا ہے، اور اس کی تائید قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں سورہ انعام کی 145 نمبر آیت میں کہ ان سے کہہ دو کہ میں نہیں پاتا ان چیزوں میں جو مجھے وحی کی گئی ہے کوئی چیز حرام کھانے والے پر جو وہ کھا رہے ہیں، کھانے والے جو کھا رہے ہیں ان کے اندر سے میں ان کے اوپر یہ صرف چار چیزیں، اس کے بعد اگر یہ آئے اس طرح کی ہے تو اس طرح سے صرف چار چیزیں کھانے والا جن چیزوں کو کھا رہا ہے اس میں سے حرام کر رہا ہوں۔ تو کھانے والا کن چیزوں کو کھا رہا ہے؟ جو حلال اور طیب ہیں فطرت کے مطابق، اس میں سے چار کے بارے میں اس کو غلطی لگ رہی ہے۔ وہ جو بکری مر گئی تھی، بکری حلال تھی، اس نے کھا لی، اس نے سمجھا کہ ٹھیک ہے ذبح بھی کر کے مر جاتی ہے، ویسے ہی مر جاتی ہے تو وہ حلال ہے، تو بتایا گیا کہ نہیں وہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح جو خون ہے وہ بکری ہی کا ہے، جس بکری کا گوشت ہم کھا لیتے ہیں اس کا خون نہیں کیوں نہیں پی سکتے، بتا دیا گیا کہ نہیں یہ حرام ہے۔ سور کچھ علاقوں میں کھایا جا رہا تھا، کچھ قومیں بلکہ کافی قومیں کھاتی ہیں، بھیڑ بکری ہی کی طرح اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اس کے بارے میں بتا دیا کہ نہیں یہ نجس ہے، اس کو نہ کھاؤ۔ پھر یہ بتا دیا گیا کہ وہی بکری جو آپ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر وہ حلال ہے، لیکن وہی بکری جس کا گوشت تم کھاتے ہو اللہ کا نام لیے بغیر یا غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کر دی جائے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کھانے والا جو کچھ کھا رہا ہے، اس میں یہ بہت اہم الفاظ ہیں کہ اس میں غلطی ہو رہی تھی، کھانے والے جو کھا رہے تھے اس میں غلطی ہو رہی تھی، اس میں بتایا گیا کہ صرف چار چیزیں حرام کی گئی۔ تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے عربوں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی فطرت کا عمل تھا اس کو بھی ایک تائید حاصل ہو گئی ہے۔ کسی نے سوال بھی کیا تھا، عربوں کی فطرت اور شریعت قرآن مجید کی مل کر ہمارے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک واضح دائرہ سا بنا دیتے ہیں کہ کون سی چیزیں کھانے کی ہیں کون سی نہیں کھانے کی ہیں۔ اسی طرح سے یہ آیت بھی دیکھیے سورہ نحل کی ہے، اس میں بھی بیان فطرت ہوا ہے کہ گھوڑے اور خچر اور گدھے یہ اس لیے ہیں کہ تم ان پر سواری کرو اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، یعنی تمہارے گھر میں جب اتنے جانور کھڑے ہوتے ہیں تو کیا بات ہے، شام کو جب واپس آتے ہیں دوسری جگہ قرآن نے بیان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کچھ بھی تخلیق کرتے ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ تو اس طرح سے یہ ایک پورا تصور ہے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں کہ دنیا میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک کھانے والی ہیں اور دوسری کچھ اور کاموں کے لیے۔ تو اس لیے جو دوسرے کاموں کی ہیں ان کو ہم کھاتے نہیں ہیں، جو کھانے کی ہیں ان کے ہمارے اندر پہچان ہے اور ان میں سے یہ چار چیزیں حرام کی گئی ہیں، اور باقی جو ہیں وہ ہماری فطرت خود جانتی ہے
کہ ہم نے درندوں کو نہیں کھانا۔ تو یہ ہمارا جو تصور ہے، اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جب بیان فطرت کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیان دین ہے، تو بیان دین کا مطلب ہوگا کہ اس جو قرآن نے بات کی ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے، یا جو پرانی سنت چلی آ رہی ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی باہر سے کوئی بات لا رہے ہیں یا قرآن میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے مرحلے میں یعنی سمجھنے کے بعد پورا مضمون سمجھ لیا حدیث کا، پتہ چلا کہ یہ فطرت میں سے بھی نہیں ہے، دین کے اندر ہی لگ رہی ہے، مسئلہ پھر حل نہیں ہو رہا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم دوبارہ قرآن کے الفاظ کو غور کرتے ہیں کہ بھئی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم قرآن ہی کی بات کو غلط سمجھے ہوئے ہیں، کیونکہ حدیث پہ ہم نے محنت کر لی، اب دوبارہ قرآن پہ آ جاتے۔ پہلے ہم قرآن کا مطلب سمجھتے تھے، لیکن ایک شبہ دل میں پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ حدیث میں جو بات کہی جا رہی ہو وہی قرآن مجید میں موجود ہو، تو دوبارہ غور کرتے ہیں۔ تو اس کے الفاظ، اس کے سیاق و سباق، اس کے موقع محل پر دوبارہ غور کرتے ہیں کہ جو قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، وہ ہو سکتا ہے نسخ نہ ہو۔ تو اب جو میں نے مثال دے کے چل رہا تھا وہ یہ تھی پیچھے کہ میں نے جملہ بولا گیا تھا کہ ہم نے آلو گوشت بنایا ہے، تو آلو گوشت میں آگے بتانے والا بتا رہا ہے، یعنی خبر واحد میں یہ آ گیا ہے کہ آلو اور مچھلی پکائی گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب آلو گوشت کے اندر ہم فکر فراہی والے اس خبر واحد کے باوجود، اس کے خبر واحد ہونے کے باوجود یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اس جملے کا مطلب آلو اور مچھلی ہے۔ ہم اس کو نسخ مانیں گے، اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ اب ہم آلو مچھلی اور آلو گوشت کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں آلو گوشت کے ساتھ کوئی وضاحت آئی ہے، مثلا لکھا ہوا کہ میں نے آلو گوشت کھایا اور گوشت کا مطلب میرا یہ ہے کہ مچھلی تھی، تو اب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اشارہ، کوئی اس طرح کی بات قرآن مجید میں آئی ہوئی، تو ہم گوشت کو مرغی یا مچھلی کے معنی میں لے سکیں، ہم دوبارہ غور کرتے ہیں۔ اس کے لیے سیاق و سباق، قرآن کا نظم، موقع محل، لفظوں کے مستعمل معنی جتنے بھی ہیں، اور اسالیب، جتنے بھی لسانی آلات ہیں، یعنی اس جملے کو سمجھنے کے لیے جتنا بھی ہم لسانی سطح پہ زور لگا سکتے ہیں سارا دیکھ لیتے ہیں، تاکہ اللہ کے بولے ہوئے الفاظ کی حاکمیت قائم رہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا آلو گوشت ہے تو بس آلو گوشت ہی رہے گا، آلو مچھلی نہیں بن سکتی یا آلو مرغی نہیں بن سکتی۔ اب اس کو دیکھیے، یہ جو حدیث ہے یہ مثال کے طور پر یہ اسی طرح اس اصول پر حل ہو رہی ہے کہ آلو گوشت کے اندر لگ رہا تھا کہ اضافہ کر دیا، اس کو آلو مچھلی کہہ دیا۔ الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید میں پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ میتا کو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور دوسرا خون کو حرام کیا ہے، دم۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ احلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو مردے اور دو خون حلال کیے گئے ہیں۔ الجراد والحیتان، ٹڈیاں اور مچھلیاں، والکبد والتحال، اور کلیجی اور تلی۔ دو خون، دو مردے حلال کر دیے گئے۔ اب ہوا کیا ہے ذرا غور کیجئے، لفظ بولا گیا تھا میتا اور خون۔ عربی زبان میں ہمارے ہاں بھی ٹڈی مری ہوئی تو اس کو ہم میتا نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال مردار نہیں کہیں گے۔ بڑے جانور ہی کو ہم مردار کہتے ہیں، مچھلی پڑی ہوئی ہے تو اس کو بھی مردار نہیں کہتے۔ ہمارے اردو میں بھی ایسا ہی اسلوب ہے، لیکن عربی میں بھی ایسا ہی ہے کہ مردہ بول کر مری ہوئی مچھلی اور مری ہوئی ٹڈی مراد نہیں ہوتی، اس لفظ کے معنی میں نہیں آتی۔ جس طرح گوشت کے معنی میں مچھلی نہیں آتی، اسی طرح مردے کے معنی میں، مردار کے معنی میں مچھلی اور ٹڈی نہیں آتی عربی زبان۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ٹڈی اور مچھلی حرام کرنی ہوتی تو پھر وہ لفظ بولا جاتا، پھر میتا نہ بولا جاتا، پھر یہ بولا جاتا کہ جس کے اندر زندگی نہیں ہے، جان نہیں ہے، جو مار دی گئی۔ تو اب ویسے بھی عقلی طور پر دیکھیں تو جتنے بھی جانور ہمیں کھانے کو کہا گیا ہے ذبح کر کے، ان میں سرخ بہتا ہوا خون ہوتا ہے،
ان دونوں میں بہتا ہوا سرخ خون نہیں ہوتا۔ پیچھے ایک اور حقیقت بھی ہے، لیکن بہرحال لفظ بھی اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بولے ہیں کہ دو میتا ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، تو پیش نظر کیا ہے کہ نہ اس کے اندر خون ہے کہ جو بہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حرام کیے گئے تھے کہ ذبح کیے بغیر نہ کھائے جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ لفظ میتا کے اندر بھی نہیں آتے۔ اور کلیجی اور تلی کو تو ہم بھی خون نہیں کہتے، حالانکہ وہ بہت زیادہ خون ہوتا ہے ان میں، اس کو بھی حلال کر دیا گیا، یعنی یہ بھی خون کے لفظ کے تحت اس کے نہیں آتا، اگرچہ اس کے اندر خون بہت ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ خود خون نہیں ہے، وہ جتنا نچڑ جائے گا کاٹتے باٹتے، باقی جو بھی ہے وہ تلی اور کلیجی جو ہے وہ ہم کھا سکتے۔ تو اس طرح سے یہ جو قرآن کے الفاظ اور حدیث کا جو مسئلہ تھا، اس میں بالکل کوئی پرابلم نہیں رہتا، بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ دراصل ان لفظوں کے اندر یہ نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح کا یہ عمل ہے جیسا صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہوا، کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہاں معاہدے میں لکھا گیا کہ جو بھی مسلمان ہو جائے گا وہ اس کو مکہ واپس، مدینہ آئے گا اس کو واپس مکہ بھیجا جائے۔ اب وہاں پہ مذکر الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ دستاویزات جب لکھی جاتی ہیں اس میں کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک چیز واضح ہو، تو مذکر کے صیغے تھے، تو جیسے ہی کچھ خواتین ایمان لے کر مدینہ آئیں تو قریش لینے آئے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس میں تو لکھا ہی نہیں ہوا کہ عورتیں بھی آئیں گی۔ تو قریش مکہ مجبور تھے، وہ یہ اصرار نہیں کر سکے، تو اس لیے عورتوں کو پھر واپس نہیں بھیجا گیا۔ تو اس طرح سے لفظوں کی وہ کیا رینج ہے، اس رینج میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں۔ جیسے ہی ہم یہ لفظ بولیں گے کہ مردار، تو مردار کے اندر جتنی بھی چیزیں آ جائیں گی، وہ مثلاً ہم اپنے انسانوں کو بھی نہیں کہتے مردار، جب مر جاتا ہے تو اس کو میت کا لفظ بولتے ہیں، یا مرا ہوا انسان بولتے ہیں، اس کے لیے بھی مردار نہیں بولتے۔ تو اگر انسان اگر حلال ہوتا، معافی چاہتا ہوں، تو وہ بھی ہم اس کے اندر شامل نہ ہوتا۔ تو اس طرح سے ہم مردار کا لفظ کہاں کہاں بولتے ہیں، وہ بڑی محدود جگہ ہوتی ہے، تو لفظ کا جہاں پہ استعمال ہوگا بس وہی چیزیں حرام ہوگی۔ تو اس طرح سے حدیث کے اندر یہ حدیث ہماری حل ہو جاتی ہے، اس میں قرآن سے ٹکراؤ نہیں رہتا۔ تیسرا مرحلہ جو ہے، اگر پہلے دونوں مراحل سے بات حل نہ ہو تو ہم پورے قرآن مجید کو اثر نو دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا تھا کہ اسپیسیفک آیتیں دیکھ رہے تھے کہ اس میں معنی اس کو قبول کر رہے ہیں کہ نہیں، تو پورے قرآن کو دیکھتے ہیں کہ آیا یہ حدیث کسی اور آیت یا آیات کی روشنی میں یا کسی اور حکم الہی کا بیان نہ ہو۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس آیت کے تحت ہے اور اس آیت کے تحت اس کے معنی حل نہیں ہو رہے، وہ ٹکراؤ ہے، تو ہم پھر یہ غور کرتے ہیں کہ کسی اور آیت کے تحت ایسا نہ ہو، تو کسی اور آیت کے تحت دیکھنے کے لیے پھر پورے قرآن مجید کا مطالعہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، تاکہ مثال کے تب دیکھیے اسی بات کو سمجھنے کی، قرآن مجید کہتا ہے کہ زانی اور زانیہ کو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ الفاظ بولے گئے ہیں ہر زانی اور ہر زانیہ، یعنی اس پہ کوئی ان کی کوالیفیکیشن یا ان کے اوپر کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں بولی گئی۔ زانی اور زانی مرد اور زانی عورت کو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، یعنی مرد و عورت کا بھی فرق نہیں ہے، اور زانی کے قائد کا بھی کوئی متعین نہیں کیا گیا۔ لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے صرف شادی شدہ زانیوں کے لیے رجم کی سزا مقرر کی، اور یہ صرف کنوارے زانیوں کے لیے رہ گیا۔ اب یہ اسی طرح سے مچھلی اور گوشت کا جو ٹکراؤ تھا وہ یہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ زانی کا مطلب غیر شادی شدہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اشارہ تک نہیں ہے کہ اس کا مطلب غیر شادی شدہ ہوتا ہے۔ اب کیسے لے لیں؟ جس طرح سے گوشت کے اندر کوئی اشارہ تک نہیں ہے کہ اس میں مچھلی مراد ہے آلو گوشت کے جملے میں، اسی طرح یہاں پر بھی کوئی ہمارے پاس قرینہ نہیں ہے کہ زانی کا مطلب کنوارا زانی ہوتا ہے۔ یہ اب ٹکراؤ پیدا ہو گیا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ قرآن مجید پورا کھول لیں گے کہ بھئی یہ حل نہیں ہو رہی۔ یہ جو حدیث ہے اس میں کوئی زانی آیا ہے تو اس نے آ کر کہا جی کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، وہ ابو بکر کے پاس گیا، عمر کے پاس گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سب اس سے کہتے رہے کہ اللہ سے معافی مانگو اور اس کو چھوڑ دو، لیکن اس نے اصرار کیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کہیں یہ مجنون یا پاگل تو نہیں ہے،
بار بار آ رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کنوارا ہے یا شادی شدہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ شادی شدہ ہے. تو پھر آپ نے اس کو رجم کا حکم دے دیا. اس روایت سے یہ بات نکالی گئی، نتیجہ نکلا کہ شادی شدہ آدمی کو رجم کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے یہ سوال پوچھا. جب جواب دیا گیا کہ یہ شادی شدہ ہے تو آپ نے اس کو رجم کر دیا. ضروری نہیں کہ یہ علت ہم اس طرح سے مان لیں، لیکن بہرحال ہمارے علماء نے اس کو مانا ہے. اسی طرح آپ نے ایک حدیث کے مطابق آپ نے سزاؤں میں اضافہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ خضو انی، مجھ سے بات لے لو، مجھ سے قانون لے لو. اللہ تعالیٰ نے کچھ خواتین کے لیے راستہ نکال دیا ہے. ان کا کوارے کے ساتھ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ملک سے نکال دیا جائے گا. بس سید بسید اور شادی شدہ کا معاملہ شادی شدہ والا ہوگا، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور رجم کیا جائے گا. اب 100 کوڑوں سے لگ رہا ہے کہ معاملہ زنا کا ہے جو اس آیت میں کہا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جو آگے ہے کہ 1 سال کی جلاوطنی اور یہاں شادی شدہ کے لیے رجم، اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ شادی شدہ کی سزا تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس کو 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور رجم بھی کیا جائے گا. اور کوارے کو 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور 1 سال کی جلاوطنی بھی دی جائے گی. اب یہ حدیثوں کا ٹکراؤ ہے جو اس آیت سے ہو رہا ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہر طرح کے زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگے. حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، شادی شدہ ہوگا تو رجم کیا جائے گا. اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی کوارے کو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی، اور شادی شدہ کو 100 کوڑے اور رجم کیا جائے گا، یعنی 2 سزائیں اکٹھی. یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. یعنی یہاں تو چلو ہم صرف اتنی بات کریں کہ سوالات آپ نے صرف کسی اور وجہ سے پوچھے ہوں گے، ضروری نہیں کہ سزا مقرر کرنے کے لیے پوچھے ہوں. اس حدیث کو ہم حل کر سکتے تھے کہ بھئی یہ جیسے سوالات پوچھے جاتے ہیں، جج پوچھتا ہے کہ بھئی کیا حالات ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ بھئی شادی شدہ ہے تو بچوں کا کیا معاملہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو ضروری نہیں کہ یہ سزا کی وجہ ہو. لیکن اس حدیث میں تو لفظوں میں بیان کر دیا گیا، اور ایک نہیں بلکہ 2 سزائیں بیان کر دی گئی ہیں، 100 کوڑے اور جلاوطنی، اور شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور رجم. اب یہ حدیث اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی یہ پہلی ہے. اس میں ہم تعویل کر سکتے تھے لیکن یہاں اب تعویل نہیں ہو سکتی. تو اب قرآن مجید پہ جانا پڑے گا کہ ہوا کیا ہے. ایک تو ہمارے پاس یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ نے ان خواتین کے لیے راستہ کھول دیا ہے. یہ ہننا جو ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ خواتین کے لیے راستہ کھول دیا ہے. راستہ کیا کھولا ہے؟ ایک یہ راستہ کھولا ہے کہ کنواروں کے ساتھ یہ ہوگا، شادی شدہ کے ساتھ یہ ہوگا. اب حدیث کے ان الفاظ کو ذرا دھیان دیجیے گا کہ کچھ خواتین کے لیے راستہ کھولا گیا ہے اور یہ معاملہ کیا گیا. اب یہاں ظاہر ہے کہ نہ ہمارا پہلا طریقہ کام آیا کہ ہم نے قرآن مجید حدیثوں کا جو مطلب سمجھا اس کے وہ خود بخود حل ہو گیا ہو، اس کو قرآن کی آیت کے میں قبول کر لیا ہو. اب یہ دونوں راستے جو ہیں یہ ہمیں کام نہیں آئے. تو اب ہم پورے قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھا کہ حدیث کا مضمون تو بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ بھئی شادی شدہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، غیر شادی شدہ تو شریعت کا بیان ہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا ہوگا؟ تو اب دوبارہ ہم نے دیکھا قرآن مجید کو پورے کو، تو ہمارے فقہا نے اس کو آیت زنا کے نیچے یعنی 100 کوڑوں والی آیت کے نیچے رکھا. انہوں نے کہا کہ یہ نسخ ہو گیا. ٹھیک ہے. ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو ہم نے قرآن کے دیگر مقامات کو دیکھا تو ہمیں ایک قرینہ نظر آیا کہ سورہ المائدہ میں اسی قسم کی سزائیں بیان ہو رہی ہیں جو حدیث بیان کر رہی ہے. یعنی ایک جلاوطنی اور رجم کا مطلب ہوگا کہ برے طریقے سے تکلیف دہ طریقے سے قتل کر دو. رجم کا مطلب پتھر مار مار کے مار دینا. اور نفی و صنعتی نے 1 سال کی جو جلاوطنی ہے وہ ایک آیت میں زیر بحث آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب دوبارہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے میں نے نقل کر دی، پھر آیت آپ کے سامنے ہے. اس پہلے مسئلے کو سمجھ لیجیے کہ یہ خواتین کا مسئلہ کیا ہے. کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ صرف خواتین کی بات ہو رہی ہے، مردوں کی بات نہیں ہو رہی.
قرآن مجید کی یہ آیت سورہ نساء کی 4 آیت ہے، کہتی ہے کہ واللاتی یاتین الفاحش من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، کہ وہ خواتین جو تمہارے اندر سے بے حیائی کا کام کرتی ہیں ان کے اوپر 4 گواہ بنا لو اپنے میں سے، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر ان کو گھروں میں بند کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ وہ گھر میں رہتی مر جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ نکال دے۔ یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ حدیث اس کے ساتھ معاملہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کے لیے راستہ نکال، بالکل وہی الفاظ ہیں اگر آپ دھیان سے دیکھیں۔ اس حدیث کے آنے سے اس آیت کے ساتھ تعلق بن گیا کہ یہ اصل میں صرف زنا کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ صرف زنا کی بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کو اس جملے سے سمجھیے۔ دنیا بھر میں ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ صرف عورتوں کی بات ہو رہی ہو کہ وہ یہ برا کام کرتی ہیں، تو اس سے کون سی عورتیں مراد ہوتی ہیں؟ سیدھا جملہ جیسے ہی بولیں گے کہ بھئی یہ عورتیں اس طرح کی ہیں، تو فوراً ذہن چلا جاتا ہے کہ اوہ یہ پیشہ ور قسم کی خواتین ہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر نہیں کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے لیے سزا مقرر کر دی گئی ہے، یعنی ان کے لیے 2 سزائیں تھیں، ایک زنا کی سزا یہ جو جہاں بولا گیا ہے 100 کوڑے، اور دوسری ان کے اس پیشہ وری کی سزا 1 سال کی جلاوت، لیکن یہ کواروں کے لیے۔ شادی شدہ خواتین جو یہ کام کرتی تھیں ان کے لیے 100 کوڑے زنا کی سزا اور رجم اس پیشہ وری کو اختیار کرنے کی سزا۔ اب جیسے ہی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خواتین کا ایک خاص گروپ ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ پیشہ کرتی ہیں، اس لیے ان کو گھروں میں بند کرنے کا کہا گیا تاکہ آنا جانا بند ہو مردوں کا وہاں پر، اور ان کے لیے یہ دوسرا راستہ اختیار کیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ اختیار بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا ہے، اب ان کو یہ سزا دی جائے گی، گھروں میں صرف بند کر کے نہیں رکھا جائے گا، 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کی جلاوت بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے یہ آیت دیکھیے، یہ سورہ مائدہ 5ویں سورہ کی 33 آیت ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلے پہ آ جاتے ہیں یا زمین کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے سخت سزائیں ہیں، ان کو برے طریقے سے قتل کیا جائے گا، ان کو صلیب دیا جائے گا، یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہ وہ سزائیں ہیں جس کے تحت اوپر والی حدیث میں سزائیں دی گئیں۔ اب مطلب کیا ہوا کہ سوسائٹی میں جتنے لوگ بھی فساد پیدا کرنے والے ہیں ان کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ فساد لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، فساد فحاشی کا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ پیشہ ور لوگ کرتے ہیں اس معاملے میں، تو اس کی سزا، یعنی ان لوگوں کا جرم چونکہ ڈبل تھا اس لیے ان کی سزا دوہری دی گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب سادہ آیت نہیں رہی، یعنی آیت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے بالکل ایک دوسرے تصور کی طرف اشارہ ہو گیا ہے اس حدیث میں، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ ان لوگوں کو ان کا جرم دوہرا ہے، یہ سوسائٹی میں فساد پیدا کر رہے ہیں اور زنا والے معاملے میں، تو اس لیے ان کی دونوں سزائیں اس حدیث میں مقرر کر دی۔ تو اس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس حدیث کو وہ زانیہ والی جو آیت تھی کہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارو، اس کی بجائے ان 2 آیتوں کے تحت سمجھا ہے۔ تو ہم بھی رجم کو مان رہے ہیں لیکن خاص طبقے کے لیے، ہم بھی اس حدیث کو مان رہے ہیں لیکن خاص اس آیت کے تحت۔ یہ حدیث کا انکار نہیں ہوا، حدیث حل ہوئی ہے، اب قرآن مجید کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ختم ہو گیا ہے۔ تو قرآن مجید نے بعض خواتین کے بارے میں جو اس طرح کا کام کرتی تھیں ان کے بارے میں پہلے بتایا کہ ان کو گھروں میں بند کر دو یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوسرا کوئی قانون دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ قانون مجھے دے دیا گیا ہے، یعنی وہی خفی کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہوگا، تو آپ نے یہ بتایا کہ بھئی وہ کس طرح سے مسئلہ حل ہوگا۔ ان کے لیے ڈبل سزاؤں کے 2 مقرر کر دیے گئے، ایک وہ خواتین جو اپنے شوہروں کے بعد یہ کام کرتی ہیں ان کے لیے ذرا سخت سزا ہے،
اور جو کواری ہیں اور یہ کام کرتی ہیں ان کے لیے نرم لیکن کافی سخت سزا ہے کہ آپ 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا. شادی شدہ جو ہیں ان کے لیے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور رجم کیا جائے گا. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ حدیث دراصل کسی اور آیت کے تحت تھی، لیکن اور اس میں اشارے موجود تھے کہ یہ دیکھیے وہی الفاظ بولے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اور حدیث کے یہ قرآن کی آیت کے یہ الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں. پھر رجم آپ دیکھیے کہ سخت طریقے سے قتل کر دینا ہے. تو اس طرح یہ دیکھیے جلاوطنی، تو جلاوطنی یہاں پر ہے. تو حدیث اور قرآن میں بالکل واضح اشارات تھے جس کی روشنی میں ہم یہ بات کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کی. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آیت کو رد کر رہے ہیں حدیث کو، بلکہ ہم اس کو حل کر رہے ہیں ایک دوسری آیت کی روشنی میں. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا، فساد کو، ایک دوسری حدیث میں. یہ جو پنک الفاظ ہیں یہ کسی مائز جو ہیں جن کو توبہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو رجم کروایا ان کے بارے میں ہے. ان کے سزا دینے کے بعد جب سزا ہو گئی ان کو، اس کے بعد آپ نے کوئی خطبہ دیا ہے. غالباً یہ خطبہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ ہم اس طرح کے کام کیوں کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ کی جہاد کے لیے شہر سے باہر نکلتے ہیں، یعنی مرد چلے گئے شہر سے باہر، تو اس کے بعد کوئی ایسے لوگ ہیں جو بیل کی طرح، سانڈ جو ہوتا ہے اس کی طرح آوازیں نکال نکال کے خواتین کو تنگ کرتا ہے. مطلب کیا ہوا کہ جیسے ہی مرد شہر سے باہر چلے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہم ان کے ساتھ معاملہ سخت کریں گے، معاف نہیں کریں گے. تو گویا آپ نے حدیثوں ہی میں بات واضح کر دی کہ یہ جو لوگ تھے جن کو سخت سزائیں دی جا رہی تھی، یا وہ سوسائٹی میں ایک فحاشی کے پہلو سے فساد پیدا کر رہے تھے، یا کچھ لوگ ایسے تھے جو جنگوں میں جانے کے بعد مرد جب کم ہو جاتے تھے شہر میں تو وہ شہر میں اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، خواتین کے چھیڑ چھاڑ. تو یہ بھی ایک فساد کی نوعیت ہے. ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ ان کو رجم کیا جائے تاکہ آئندہ معاشرے میں اس طرح کی حرکت نہ ہو. تو یہ مسلم احمد کی روایت ہے اور وہ صحیح مسلم کی. تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کے ایک اور مقام سے بات کو جوڑ کر مسئلہ حل ہو گیا. اب وہ قرآن کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ ایک واضح طور پر قانون سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کیسی اور ہے. اب یہ تینوں مسئلے اگر ہماری بات کو مسئلہ حل نہیں کرتے، پورا قرآن حل نہیں ہوا یا کچھ مسئلہ ہوا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں 2 حکم یا 2 آیتیں یا ایک آیت، اس کا کوئی ایسا تقاضا تو نہیں بن رہا جو عقلی طور پر لازم ہو. جیسے میں نے کہا کہ بھئی باہر سردی ہے، میں نے کہا بھی کپڑا لے کر جاؤ، تو اس کا لازمی مطلب ہے کہ کوئی گرم کپڑا مراد ہے. اب میں ضروری نہیں کہ وہ لوئی سے لے کر یا چادر سے لے کر جاؤں، میں سویٹر بھی پہن سکتا ہوں، میں کوٹ بھی پہن کے جا سکتا ہوں. تو حکم کے اندر بعض اوقات وہ چیز بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ جو خود بخود لازم بن رہی ہو. تو اصل حکم یہ تھا کہ سردی سے بچنا ہے. تو والدہ نے کہا کہ بھئی اوپر کپڑا لے کر جاؤ، تو مراد ان کی کہ سردی کا کوئی انتظام کر کے جاؤ. تو میں نے کوٹ پہن لیا. تو والدہ کا حکم کی خلاف ورزی نہیں کی. بظاہر لگ رہا ہے کہ خلاف ورزی ہو گئی. تو کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی عقلی نتیجہ سا نکلتا ہو. بات یہی ہے جو قرآن نے کہی ہے، لیکن اس کا کوئی عقلی نتیجہ نکلتا ہو. اب ایک مثال دیکھیے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے کچھ عورتیں حرام ہیں، اس میں جو رضائی ماں ہے اور رضائی بہن جو ہے اس کو بھی حرام کیا گیا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن نے کہا تھا کہ وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور رضاعت کی وجہ سے بہنیں، یعنی جس عورت نے دودھ پلایا ہے اس کی بیٹی بھی ہم پر حرام کر دی. حدیث مبارکہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ رضاعت سے یعنی دودھ پلانے سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو پیدا ہونے سے ہوتے ہیں. یعنی جس ماں کے گھر ہم پیدا ہوتے ہیں، جس بات کے ہم اولاد ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جتنے رشتے حرام ہوتے ہیں، رضاعت سے بھی اتنے ہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں. مطلب کیا ہوگا؟ اب میری رضائی ماں کی بہن میری خالہ ہے، میری رضائی ماں کی بیٹی میری بہن ہے،
تو اب یہ رشتے بھی حرام ہو جائیں گے. رضائی جو بہن ہے، اس کا باپ، اس کا بھائی، یہ سب حرام ہو جائیں گے. اس کا باپ حرام ہو جائے گا، اس کی ماں حرام ہو جائے گی. تو جتنے دودھ پینے سے وہی رشتے حرام ہو جائیں گے ماں کے پہلو سے، جو ولادت کے ذریعے سے ماں کے لحاظ سے حرام ہوتے ہیں. تو چنانچہ اب یہ کیا اس میں اضافہ ہو گیا ہے؟ ہرگز اضافہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ جو رضاعت، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دودھ تو ایک عورت نے پلایا ہے، اس کی بیٹی بھی تمہارے لیے حرام ہو گئی ہے، تو خود بخود بات واضح کر دی کہ اگر ماں کے ذریعے دودھ تو ایک عورت نے پلایا ہے، اس کی بیٹی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سارے معاملے میں، لیکن دودھ پلانے سے اگر بیٹی حرام ہو گئی ہے تو اس کی ماں کیوں نہیں ہوگی، اس کی بہن کیوں نہیں ہوگی؟ تو خود بخود یہ لازمی نتیجہ تھا ان دو باتوں کو اکٹھا کرنے کا. تو قرآن نے جیسے ہی یہ دو باتیں اکٹھی کری، اگر صرف اتنی بات ہوتی کہ تمہاری رضائی مائیں تمہارے لیے حرام ہے تو بس پھر آگے نہ بڑھتا. لیکن جیسے ہی کہہ دیا کہ اس کی بیٹی یعنی تمہاری جو بہن بنے گی وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، تو خود بخود باقی سارے رشتے آٹومیٹیکلی اس کا عقلی نتیجہ ہے. تو یہ بھی حدیث قرآن میں اضافہ نہیں کرتی، بلکہ قرآن کی بات ہی کو سمجھاتی ہے. تو یہ بیچ میں رہ گئی تھی. اچھا، یہ قرآن کی آیت ہے، نیچے چلے بحث آ گئی ہے. اب جو اس کو ایک زندگی روزانہ کی مثال دیکھیے، کیونکہ یہ جو عقلی نتیجے ہوتے ہیں یہ ہم اس طرح سے نکالتے ہیں. تو حکیم صاحب کہیں یہ دوائی لو، نہ نہاؤ گے اور نہ سردی میں باہر جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. کیا اس حکم کے بعد سردی میں کھلے صحن میں بیٹھا جا سکتا ہے؟ یعنی لفظوں کے مطابق تو باہر بیٹھنے سے حکیم صاحب نے منع نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہ نہاؤ گے نہ گھر سے باہر جاؤ گے سردی میں. تو میں نے کہا جی حکیم صاحب نے صرف دو باتیں منع کی تھی، چلو میں صحن میں بیٹھ جاتا ہوں سردی کے موقع پر. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی غلط ہوگا. حالانکہ باتیں حکیم صاحب نے دو کہی تھی. تو اس طرح سے جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے اس کے کچھ عقلی نتائج ہوتے ہیں جو لازمن نکلتے ہیں، تو وہ نسخ نہیں مانا جاتا. اس کی دوسری مثال وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ہی وقت نکاح میں اکٹھا نہیں کرو گے. جو ماضی میں ہو چکا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، لیکن اب آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے. ٹھیک ہو گیا جی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت اور اس کی پھوپھی، ایک عورت اور اس کی خالہ، ان دونوں کو بھی اکٹھا نہیں کیا جائے گا. یہ بالکل ویسا ہی جیسے پچھلی بات ہے، اس طرح کی مثال ہے کہ اگر ایک بہن کے رشتے میں ہوتے ہوئے دوسری بہن کو ساتھ نہیں لگایا جا سکتا تو پھر اس کی پھوپھی کیسے آ سکتی ہے اور اس کی خالہ کیسے آ سکتی ہے؟ بالکل وہی رشتہ ہے جیسا ہم نے اوپر دیکھا کہ رضاعت سے ایک ماں بنی ہے تو اس کی بہن بھی تو میری خالہ بن گئی. اسی طرح یہاں پر بھی رشتے کا وہی لحاظ ہے. تو استاد گرامی فرماتے ہیں کہ بہن اور بہن کے ایک ساتھ نکاح میں جو فحاشی یا فوش ہونے کی خرابی ہے وہی خالہ اور پھوپھی کے ساتھ. تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بات کی وضاحت ہی ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ یہ کچھ منع ہو گئی. کوئی اضافہ ہوا ہے قرآن مجید کی آیت پر. مزید یہ بھی بات سامنے رکھیں کہ بیوی کی بیٹی یعنی وہ کسی اور شوہر کے ساتھ تھی، اس کی بیٹی اور اب جو نیا شوہر ہے وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. نہ بیوی کی ماں سے نکاح کیا جا سکتا ہے. تو بیوی کی ماں، بیوی کی بیٹی جو کسی اور شوہر سے ہے، اس کے ساتھ بھی جب رشتہ نہیں ہو سکتا تو یہی بات وہاں بھی ہے جو یہاں پر اکٹھی کر دی گئی. تو اگر آپ ذرا دھیان دیں گے کہ اچھا دو بہنیں کیوں اکٹھی نہیں ہو سکتی، خرابی کیا ہے، وہ آپ کو خالہ اور پھوپھی میں بھی نظر آ جائے گی. تو اس لیے تو بیوی کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی ماں ہمیشہ کے لیے ممنوع ہو جاتی ہے دین کے مطابق. اس کی بہن صرف نکاح کے وقت تک حرام ہے، یعنی جب تک اس کی بہن آپ کے نکاح میں ہے اس کی دوسری بہن سے شادی نہیں ہو سکتی. تو اس طرح سے ایک خاص طرح کا احترام اور حیا ہے جو ملحوظ رکھا گیا ہے. یہی احترام خالہ اور پھوپھی کے لیے بھی حدیث نے بیان کر دیا ہے. تو حدیث نے صرف اس کا ایک عقلی یا شعوری نتیجہ نکلتا تھا جس کو بیان کر دیا، یہ کوئی نسخ نہیں ہے. تو یہ دونوں مثالیں بھی قرآن کی وضاحت کی تھیں، نہ کہ اب میں یہاں روک لیتا ہوں، ہمارا ایک مرحلہ رہ گیا ہے، تو بلکہ تو ہے میرا خیال ہے ایک سوال بھی آپ کا آیا تھا تو میں نے شامل کر لیا تھا. اب میں سوالات کے لیے حاضر ہوں، تو یہ انشاءاللہ یہیں سے. السلام علیکم سائی صاحب،
آپ بتا دیتے ہم کلاس کینسل کر لیتے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. ابھی بھی اب تو کلاس ہو گئی ہے، پر میرے خیال میں اگر ہم کوسچن آنسر سیشن آج کینسل کر لیں اور اس کو اگلی کلاس میں پہلے لے لیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ ایک دو احباب نے مجھے کہا ہے اسی لیے کہ آپ کوسچن آنسر سیشن جو ہے وہ کینسل کرنے کا سوچیں. تو آپ اگر اجازت دیں گے، آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ہم ایسے کر لیتے ہیں. آپ کے گلے کو تھوڑا ریسٹ چاہیے میرا خیال ہے. جیسے آپ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن اب چل رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ کسی کو اعتراض نہیں ہونے لگا. آپ بس ٹھیک ہے. جزاک اللہ، آپ نے لیکچر دیا، یہ بھی میرا خیال ہے شاید کینسل کر لیتے تو بہتر تھا. ہم اس کا کوئی طریقہ وضع کر لیں گے انشاءاللہ. جو سوالات آج کے سیشن کے ہیں اگلے سیشن میں ساجد صاحب سے میں بات کر لوں گا، ہم کیا شروع میں لے لیں گے یا کوئی طریقہ کر لیں گے کہ ان کو پہلے لے لیے جائے سوالوں کو. دوسری چیز یہ تھی کہ بہت سے لوگ یو ایس سے کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں اور اگلا یہاں پہ چھٹیوں کا ویک ہے پورا، تھینکس گیونگ کا. 22 تاریخ تھینکس گیونگ کی ہماری کلاس ہے. تو ابھی تک تو کلاس اسکیجول ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو گروپ ہے اس میں آپ اگر اپنی رائے بتا دیں ہمیں کہ اگر بہت سے لوگ صاحب ٹریول کرتے ہیں اس ویکنڈ پہ، دور گئے ہوتے ہیں، تو اگر اس طرح کی بات ہے تو آپ لوگوں کی رائے اس گروپ میں ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے ہیلپ فل ہوگا. اگر کلاس کینسل کرنی چاہیے، کیونکہ اگر بہت سے لوگ نہیں آ سکیں گے تو پھر کر لینی چاہیے. اور دوسری جو پہلے میں نے بات کی ہے کہ سوالوں کو اگلے سیشن میں لینے کا بھی انشاءاللہ ساجد صاحب سے بات کر کے کچھ بہت معذرت ہے. میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا یہ کینسل کرنے کا. آپ سب میرے ساتھ ہیں اس بارے میں. ساجد صاحب بہت شکریہ، آپ آرام کیجیے، ریسٹ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. پھر بات ہوگی. آپ لوگوں کی بہت عنایت ہے، بہت شکریہ. اور گروپ میں پلیز بتائیے گا تھینکس گیونگ کے بارے میں، سب لوگوں سے گزارش ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم.